بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان دو دوستوں کی، جس کے راوی ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ اس دوران اشرف بمبئی چلا گیا۔ اسے اکثر جانا پڑتا تھا۔ باہر سے مال بحری جہازوں سے آتا تھا۔ اشرف مال چھڑانے کے لیے بمبئی جاتا تھا۔ اب گیا تو جہاز لیٹ ہو گیا اور مال چھڑانے میں کوئی مشکل پیش آ گئی۔ اسے بمبئی میں 1 مہینہ لگ گیا۔ واپس آیا تو اس نے گھر میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھی، جو زیورات سے لدی ہوئی اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ یہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اشرف پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ ایک تو اس کے باپ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اب اس نے اشرف سے بات کیے بغیر دوسری شادی کر لی، اور کی بھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ۔ اشرف کو یہ افسوس بھی ہوا کہ دوسری شادی کرنی تھی تو اشرف کی ہوتی جو جوان تھا۔ اشرف کو اصل دکھ یہ تھا کہ اس لڑکی نے اس کی ماں کی جگہ لے لی تھی۔ اس کی ماں اس گھر کی مالکہ تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اشرف تصوروں میں اپنی ماں کو گھر میں گھومتا پھرتا، کام کاج کرتا دیکھتا رہتا تھا۔ یہ جذباتی یعنی نفسیاتی معاملہ تھا۔ اشرف بے شک جوان تھا اور اس میں خود اعتمادی اور خاندانی وقار بھی تھا، لیکن ماں کی محبت اور موت نے اسے نفسیاتی مریض بنا رکھا تھا۔ آپ مجھے پاگل کہہ سکتے ہیں، اس نے نمناک سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں کبھی کبھی باورچی خانے میں چلا جاتا ہوں اور دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے ساتھ باتیں کیا کرتا ہوں۔ مجھے ماں وہاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح کی اس نے کچھ اور مثالیں دیں جن سے میں سمجھ گیا کہ ماں کے معاملے میں وہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے۔ وہ باورچی خانے میں اور گھر میں نوکر اور نوکرانی کو وہ کام کرتے دیکھ سکتا تھا جو اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ کسی ایسی عورت کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا جو گھر کی مالکن بن جائے اور اس کی جگہ لے لے۔ اشرف نے اپنے باپ سے کہا کہ اس گھر میں سوتیلی ماں رہے گی یا میں رہوں گا۔ اس کا رد عمل بڑا ہی سخت تھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اشرف بھی چونکہ دوسری شادی سے انکار کر چکا تھا، اس لیے اللہ بخش نے ضروری سمجھا کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ بخش نے اسے یہ دلیل بھی دی کہ باورچی خانہ نوکروں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ نوکر نقصان پہنچاتے ہیں، باورچی خانہ گھر کی مالکن کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ لڑکی ہے کون؟ اشرف نے باپ سے پوچھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس نے نیکی کی ہے۔ لڑکی یتیم تھی، اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اچھی شہرت کا آدمی نہیں، اس لیے اس اتنی خوبصورت لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے بھائی نے کسی سے اللہ بخش کو کہلوایا کہ آپ نیک اور خدا ترس انسان ہیں، ایک یتیم لڑکی کو سنبھال لیں ورنہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اللہ بخش نے لڑکی کو دیکھا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس کی شادی کسی اور سے کروا دے، لیکن اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ اللہ بخش نے خود اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اشرف کے لیے اپنے باپ کی کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں تھی۔ باپ نے اسے کہا کہ اگر وہ غلطی ہی کر بیٹھا ہے تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اسے اب برداشت کرنا چاہیے۔ اشرف نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ وہ اس گھر سے ہی چلا جائے، لیکن باپ کے ساتھ اسے اتنی محبت تھی کہ اسے اس نے اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے علیحدگی یوں اختیار کی کہ اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اپنے باپ کی نئی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پڑتا تھا، لیکن دل سے وہ اس کھانے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ کئی معزز لوگوں نے اشرف کے سامنے حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور کی بھی ایک مشکوک بلکہ بدنام گھر کی لڑکی کے ساتھ۔ سب حیران اس بات پر تھے کہ اللہ بخش نیک، معزز اور باوقار آدمی تھا۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر کوئی حیران تھا کہ اللہ بخش نے یہ کیا حرکت کی ہے، جوان بیٹے کی شادی کرنے کے بجائے اس عمر میں اپنا بیاہ رچا لیا۔ ایک اور پہلو کو بھی سامنے رکھیں۔ ابتدا سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر تھانے کے علاقے کے سرکردہ اشخاص تھانے دار کے ساتھ میل ملاقات ضرور رکھتے ہیں۔
کاروبار اور تجارت کے سرکردہ تاجر تو تھانے داروں کے ساتھ دوستی لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اللہ بخش ہر حلقے میں اپنا اثر رکھنے والا اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن میں اسے نہیں جانتا تھا۔ دوسرے سرکردہ اشخاص اکیلے اکیلے میرے پاس آتے اور بعض ایک دوسرے کے خلاف چغلی بھی کرتے تھے۔ اللہ بخش کی میں نے کبھی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی شریف انسان تھا جو پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اشرف کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کی ستیلی ماں کا بھائی اچھی شہرت کا آدمی نہیں، وہ ہر طرح کی دلالی کرتا ہے اور یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ بعد میں اس نے اس شخص کو اپنے باپ کے پاس آتے دیکھا۔ اسے کچھ دیر بعد پتا چلا کہ وہ اللہ بخش سے پیسے لے جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ اشرف نے اپنی ستیلی ماں اور اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس نے اپنے نوکر کی بہو کے ساتھ دوستانہ گانٹھ لیا۔ ستیلی ماں نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اشرف نے قبول نہ کی۔ مقتولہ نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے باپ کی خدمت دل سے کرتی ہے اور اشرف اسے ماں کا درجہ دے دے۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کی نیت پر کبھی شک نہیں کیا۔ وہ اشرف کو ماں کی حیثیت سے اپنی محبت پیش کر رہی تھی، حالانکہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ 2-3 بار وہ رو بھی پڑی تھی۔ میرے پوچھنے پر اشرف نے بتایا کہ مقتولہ عامیانہ ذہن کی لڑکی تھی۔ وہ چھوٹے گھر سے بہت بڑے گھر میں آ گئی تھی، اس لیے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ بھڑکیلے کپڑے پہنتی اور زیورات لٹکائے رکھتی تھی۔ محلے کی عورتوں میں شو بازی کرتی اور ظاہر کرتی کہ وہ بہت امیر خاندان کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گھر میں عورتوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کی رازداری تمہارے نوکر کی بہو کے ساتھ تھی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ بی بی یعنی نوکر کی بہو مجھے بتاتی رہتی تھی۔ تمہارے والد صاحب کے متعلق کیا بتاتی تھی؟ میری ستیلی ماں بی بی سے میرے والد صاحب کا ذکر اکثر کرتی تھی۔ اشرف نے کہا، بی بی مجھے بتاتی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا دل اس بوڑھے کو قبول تو نہیں کرتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت پیارا آدمی ہے اور جسمانی لحاظ سے تو یہ بوڑھا ہے ہی نہیں۔ میں تو اس شخص کی غلام ہو گئی ہوں۔ اور تمہارے متعلق؟ بی بی نے بتایا تھا کہ میری بے رخی سے وہ پریشان رہتی ہے۔ اشرف نے جواب دیا، کہتی ہے کہ میں اس کی شادی اپنے ہاتھوں کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی اشرف کے ساتھ ہے، لیکن یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بی بی مجھے کہتی تھی کہ میں اپنا رویہ بدل لوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس پر بہت جرح کی، بہت سوالات پوچھے، اسے مشتعل کیا، بھڑکایا اور پوچھ گچھ کے سارے داؤ آزمائے، لیکن وہ مجھے بالکل صاف ستھرا نظر آیا۔ میں نے ابھی اسے یہ نہ بتایا کہ اس کی ستیلی ماں کا بھائی اور بھائی کا دوست اس پر اور اس کے باپ پر کیا الزام عائد کر رہے ہیں۔ میں نے اتنا ہی پوچھا کہ مقتولہ کے بھائی کے ساتھ اس کی کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ملتا رہتا تھا۔ وہ بھی اشرف کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اشرف اس کے ساتھ رسمی سی ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ میں نے اللہ بخش کو بلایا اور اشرف سے کہا کہ وہ تھانے میں موجود رہے۔ باپ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر تو شک ہوگا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے سر ہلا کر کہا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ میرے ذہن میں ایک شک آتا ہے، میں نے کہا۔ آپ کی بیوی کے بھائی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوگی جس کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت برے لوگوں میں پھنس گیا تھا، اس نے کہا۔ آپ کو یہ نیکی مہنگی پڑی ہے، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، لیکن آپ نے یہ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا، مقتولہ کے بھائی نے آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ مقتولہ کو آپ نے یا آپ کے بیٹے نے یا آپ دونوں نے قتل کیا یا کروایا ہے۔ اللہ بخش اس طرح چونکا کہ کچھ دیر میرے منہ پر نظریں جما کر دیکھتا رہا۔ مجھے گناہ گار اور بے گناہ کو پہچاننے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ، اس کا رد عمل اور اس کا انداز بتاتا تھا کہ یہ شخص دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا، اور یہ آدمی قتل ہو سکتا ہے، قتل کر نہیں سکتا۔ تاہم مجھے ابھی اس شخص کو ٹھونک بجا کر دیکھنا تھا۔ ہر کوئی حیران ہے کہ میں نے دوسری شادی کس طرح اور کیوں کر لی ہے، اس نے کہا۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہوا۔ میں نے اسے شادی کرنے کی اور وجوہات بتائیں،
لیکن اصل وجہ کسی کو نہ بتائی۔ اب اس بدمعاش آدمی نے مجھ پر اپنی بہن کے قتل کا الزام لگایا ہے تو میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں وہ وجہ آپ کو بتا دوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ شخص کتنا بزدل، بھلا مانس اور احمق ہے۔ شادی کی بات اس طرح چلی تھی کہ مقتولہ کا بھائی امین ایک روز میرے پاس آیا۔ یہ میری دوسری شادی سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے درد مند ہیں اور خدا نے آپ کو بڑا نیک دل دیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ میں واقعی مسلمانوں کا درد مند ہوں۔ ہر مسلمان لڑکی کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ میں نے امین سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ میں اس لڑکی کی مدد کس طرح سے کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا مسئلہ اس طرح سنایا کہ اس کی ایک جوان بہن ہے، ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ امین نے مجھے بڑے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ پیسے تو کما لیتا ہے لیکن وہ شریف آدمی نہیں، کوئی بھی اس کی بہن کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ امین کا چونکہ بدماشوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے برے چال چلن کے آدمی اس کے گھر آتے تھے۔ امین کی بہن آزاد خیال لڑکی تھی اور اتنی زندہ دل کہ لوگ اسے بدکار لڑکی کہتے تھے۔ امین کے گھر داغدار چال چلن کے آدمی آتے رہتے تھے، اس لیے اسے ڈر تھا کہ اس کی بہن کسی کے دھوکے میں آ کر اپنا آپ تباہ کر بیٹھے گی۔ امین میرے پاس یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ میں اس کی بہن کی شادی کا بندوبست کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں رشتہ بھی ڈھونڈ لوں گا اور شادی کے اخراجات بھی اپنے ذمے لے لوں گا۔ میں نے 2 آدمیوں سے لڑکی کے رشتے کی بات کی۔ انہیں رشتے کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا اور مجھے کہا کہ میں ان لوگوں کے مسئلوں میں دلچسپی نہ لوں کیونکہ امین بڑا خطرناک آدمی ہے اور اس کی بہن چال چلن کی صاف ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے ان کی نصیحت پر دھیان نہ دیا۔ امین میرے پاس آتا رہا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے اشرف سے ذکر نہ کیا۔ ضرورت ہی نہیں تھی، اشرف اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اشرف کو بمبئی جانا تھا۔ اس کے جانے کے 2 روز بعد کا ذکر ہے کہ امین کا پیغام ملا کہ خدا کے لیے میرے گھر آئیں، میری بہن آپ کو بلاتی ہے، اسے ایک مشکل آن پڑی ہے۔ میرا اخلاق کچھ ایسا ہے کہ دشمن مدد کے لیے بلائے تو بھی پہنچتا ہوں۔ یہ تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس کا گھر مجھے معلوم نہ تھا۔ میں پیغام لانے والے کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے مجھے امین کے گھر میں داخل کر دیا۔ وہاں امین نہیں تھا، اس کی بہن اکیلی تھی۔ اس نے مجھے برآمدے میں چارپائی پر بٹھا دیا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ وہاں بڑی اچھی دھوپ تھی۔ لڑکی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ وہ خود میری منت سماجت کرنا چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ اپنے بھائی کے متعلق اس نے بتایا کہ اتنا بدنام ہے کہ اس گھر میں کوئی شریف گھرانہ رشتہ لینے نہیں آتا۔ میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے امین کو لعنت ملامت کی تھی کہ وہ اپنی بہن کی خاطر برے کام چھوڑ دے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیک بننے کی کوشش کرے گا۔ اب میں اس کی بہن کے پاس بیٹھا اس کو آنسو بہاتا دیکھتا رہا۔ اس کی بہن نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی مر گئی ہے، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، میں آپ کی اتنی خدمت کروں گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ میری عمر گزر چکی ہے، میں اب شادی کی نہیں سوچ سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی بھی بیوی مر چکی ہے، مجھے اس کے ساتھ پیار دیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کرے گا تو اپنی پسند کی کرے گا۔ لڑکی نے پہلے میرے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر منت کی۔ میں نے اسے ٹالا تو وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور بازو میرے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں صحن کے سامنے یعنی ہمارے بالمقابل ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور امین باہر آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ ایک کا نام نذیر ہے جو باہر امین کے پاس بیٹھا ہے، تیسرے کا نام معلوم نہیں۔ امین کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ لڑکی میری گود سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ امین اور اس کے ساتھی میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ باری باری کہتے تھے کہ تم نیکوکار بنے پھرتے ہو اور تمہارے کرتوت تو یہ ہے، ہم تو محلے کے آدمی اکٹھے کر کے سب کو بتائیں گے کہ اس شخص کو ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کا رشتہ کرا دو اور یہ دیکھو، یہ ہماری بہن کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو غصہ کیا۔ امین نے کہا کہ اس نے میری تصویر لے لی ہے جو وہ سب کو دکھائے گا اور وہ تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائے گا۔ میں نے انہیں بہت کچھ کہا
مگر وہ تو پکے بلیک میلر اور پیشہ ور دھوکے باز تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ فلم مجھے نکال دیں اور جتنی رقم مانگیں گے میں ادا کر دوں گا۔ امین کے دوست نذیر نے کہا کہ وہ رقم تو لیں گے ہی، ان کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں یا اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو بیاہ دوں۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے سوچنے دیں، تصویر ان کے کیمرے میں تھی، میں اپنی عزت کی خاطر مجبور تھا، مجھ میں چالاکی تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی نہ سوچوں ورنہ میری بہت رسوائی ہوگی۔ میں وہاں سے آ گیا مگر میری حالت بہت بری تھی۔ اگلے روز شام سے کچھ دیر پہلے امین آیا اور اس نے مجھے فوٹو دکھائی۔ اس کی بہن میری گود میں بیٹھی تھی، اس کے بازو میرے گلے میں تھے، میرا ایک بازو اس کی کمر میں تھا، ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ یہ فوٹو دیکھ کر میرا پسینہ نکل آیا۔ امین نے مجھے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر کے مجھے پچھتانا نہیں پڑے گا، لڑکی کی خوبصورتی دیکھ لیں۔ مختصراً یہ کہ میں نے خاموشی سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایک لڑکی کو اخلاقی تباہی سے بچانے کے لیے شادی کی ہے۔ میں اس لڑکی سے منہ نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن اس نے رو رو کر میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ میں نے امین کو 3000 روپیہ نقد دیا تھا۔ لڑکی نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا اور مجھے یقین دلاتی رہی کہ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ ناٹک کھیلا تھا۔ لڑکی بڑی شوقین نکلی۔ میں اس کی فرمائش کے مطابق اسے کپڑے اور زیورات لا لا کر دیتا رہا۔ اللہ بخش کی کہانی میرے لیے ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی اور تھانے دار کی حیثیت سے بھی دلچسپ تھی۔ کہانی بہت لمبی ہے، باقی کو میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ اشرف بمبئی سے واپس آیا تو اس نے گھر میں سوتیلی ماں دیکھی۔ اس کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ اللہ بخش نے بتایا کہ لڑکی نے مجھے اس یعنی اللہ بخش کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی۔ امین کبھی کبھی اللہ بخش سے ملتا اور اس سے پیسے لے جاتا تھا، لیکن وہ اسے فوٹو نہیں دیتا تھا۔ قتل ہونے سے 2-3 مہینے پہلے مقتولہ اپنے گھر گئی، واپس آئی تو اس کے پاس فوٹو تھی اور اس کی نیگیٹو بھی وہ لے آئی تھی۔ یہ اس نے اپنے بھائی کی چوری کی تھی۔ اس نے رات کو اللہ بخش کے سامنے فوٹو اور نیگیٹو کو جلا دیا اور اس طرح اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اس رات لڑکی بہت روئی اور اس نے اللہ بخش کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ ایک جرم کر کے اس نے اللہ بخش کے ساتھ شادی کی تھی جس پر وہ بہت نادم تھی۔ اللہ بخش اس کے قتل کی وجہ نہ بتا سکا۔ اگر اس لڑکی کا کوئی مایوس امیدوار ہوتا تو وہ شادی کے فوراً بعد قتل ہو جاتی۔ اللہ بخش نے کہا کہ میری بیوی کی قتل کی خبر سن کر امین نے آ کر جو واویلا برپا کیا تھا وہ بلیک میلنگ کا چکر تھا۔ میں نے اللہ بخش سے کچھ باتیں پوچھیں، کچھ جرح کی اور اسے ابھی تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ اسی میں شام ہونے کو آ گئی تھی۔ میں نے امین اور نذیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں انہیں اپنے گواہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسی وقت امین اور نذیر کو اپنے ساتھ تھانے لانے کے لیے 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ مجھے ابھی اشرف اور اس کے باپ کے بیانات کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں بغیر رکے تفتیش کرتا رہا تو کل صبح تک قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ میں نے اللہ بخش کے نوکر کی بہو بی بی کو بلایا۔ اس لڑکی پر مجھے رحم آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور صحت مند لڑکی ایک نیم پاگل کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت ڈری۔ میں نے اس کا ڈر کم نہیں کیا۔ اسے کہا کہ یہ تھانہ ہے جہاں آ کر مرد بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے دھوکہ دینے کی اور کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بی بی، میں نے اس سے پوچھا، اشرف کے پلنگ پر تمہاری 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، تمہیں پتہ نہیں چلا تھا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ ڈرو مت بی بی، میں نے کہا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ تمہارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے متعلق ساری باتیں جانتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کس طرح چھتوں سے اشرف کے پاس پہنچتی تھی۔ نئی بیگم کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا دوستانہ تھا، وہ راز کی باتیں بھی تمہارے ساتھ کر لیا کرتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے سر اٹھا کر آہستہ سے کہا، صحیح ہے۔ پھر ذرا آگے ہو کر منت سماجت کے لہجے میں پوچھا، آپ میرے سسر کو تو نہیں بتائیں گے کہ اشرف کے ساتھ؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔
تمہاری بدنامی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں گواہی دینے کے لیے کچہری بھی نہیں بلاؤں گا، مجھے 2-4 باتیں بتا دو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اشرف سے ملو، جو جی میں آئے کرو۔ نئی بیگم کی کسی کے ساتھ دوستی تھی؟ میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتی ہوں، اس نے کہا۔ بیگم کے بھائی کا دوست ہے نذیر۔ کل بیگم کو نذیر کا پیغام ملا تھا کہ میں رات کو آؤں گا، ڈیوڑی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے کوئی وقت بھی بتایا تھا۔ بی بی ڈری ہوئی تھی۔ ایک تو ڈر کی وجہ سے اس نے صحیح بات بتا دی، اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی سادہ طبیعت کی نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ اس نے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کا ذہن پختہ ہے اور بولنا جانتی ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ اور زیادہ کھل کر بولنے لگی۔ اس کے اشرف کے ساتھ بھی مراسم ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بی بی نے جواب دیا۔ یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتی ہوں کہ بیگم نے اشرف کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ عمر میں تو مجھ سے 1-2 سال بڑا ہے، لیکن میں اسے بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ بیگم کی اس قسم کی دوستی اپنے بھائی کے دوست نذیر کے ساتھ تھی، لیکن نذیر سے وہ تعلق توڑ رہی تھی۔ اشرف کے ابا جی کو بیگم نے پیروں کی طرح ماننا شروع کر دیا تھا۔ کہتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ میرے اندر جو محبت پیدا ہو گئی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہے۔ بیگم نے اپنے بھائی کو بھی ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آئندہ اس کے گھر میں نہ آیا کرے۔ قتل ہونے سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، اسے نذیر کا پیغام ملا تھا کہ رات کو آؤں گا۔ بیگم نے جواب دیا تھا کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہے، اب کبھی نہ آنا۔ اس کے بعد دوبارہ بیگم کو نذیر کا پیغام آیا۔ بیگم نے انکار کر دیا، کہتی تھی کہ اب میں نے شریف اور خاوند کے وفادار عورت بن کے رہنے کی قسم کھا لی ہے، لیکن آخری پیغام پر اس نے کہا کہ وہ آ جائے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج رات اس کی بے عزتی کروں گی اور اسے کہوں گی کہ آئندہ مجھے نہ بلائے۔ ان کی ملاقاتیں کہاں اور کس طرح ہوتی تھیں؟ اشرف کے ابا جی رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں، بی بی نے کہا۔ جس رات نذیر کو آنا ہوتا تھا، بیگم دودھ میں نیند کی گولی رگڑ کر ملا دیتی تھی۔ اسے یہ گولیاں نذیر نے لا کر دی تھیں۔ اس گولی سے ابا جی کو بے ہوشی جیسی نیند آتی ہے۔ بیگم آدھی رات کو اٹھ کر ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھول دیتی تھی اور ان کی ملاقاتیں اسی کمرے میں ہوتی تھیں جس میں وہ قتل ہوئی ہے۔ بی بی کا خیال تھا کہ امین کو اپنی بہن اور اپنے دوست نذیر کے تعلقات کا علم نہیں تھا۔ یہ دونوں مقتولہ سے پیسے لے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار مقتولہ نے انہیں اپنے زیورات کی بھی 1-2 چیزیں دی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ مقتولہ کے ذریعے اللہ بخش کا گھر خالی کر رہے تھے، مگر مقتولہ کے دل میں اللہ بخش کی محبت پیدا ہوئی تو اس نے اپنے بھائی امین اور نذیر کو جواب دے دیا تھا۔ بی بی نے مجھے اس عورت کا نام بھی بتا دیا جو نذیر کے پیغام لایا کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو یہ نام پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے میں لے آئیں۔ میں پھر بی بی کی باتیں سننے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اشرف کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ نئی بیگم کیا کر رہی ہے؟ اشرف میرا خاوند تو نہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور اشرف کی بیوی مر گئی تھی۔ میں نے ایک بار اسے کہا کہ تمہارا باپ ایک گھٹیا اور بدماش خاندان کی لڑکی لے آیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں خاوند سے طلاق لے لوں گی۔ اس نے جواب دیا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس حویلی کی بیگم بننے کے قابل ہو، لیکن میں اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ نوکرانی کو بیگم بنانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا تجھی جسمانی تعلق تھا، مجھے اشرف سے پیسے ملتے تھے اور میں بیگم سے بھی پیسے لیتی تھی۔ مجھے اپنے کام کی کچھ اور معلومات لینی تھیں، وہ میں نے لے لیں۔ بی بی نے میری بہت مدد کی۔ رات ہو گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اس عورت کو لے آیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بی بی اور اس کے سسر کو الگ لے جاؤ اور انہیں بڑا اچھا کھانا منگوا کر کھلاؤ اور انہیں عزت سے کہیں بٹھاؤ۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، ترخان کی بیوی تھی، زیادہ کام کاج نہیں ملتا تھا۔ بیوی چالاک اور ہوشیار تھی، نذیر کے پڑوس میں رہتی تھی، مقتولہ اور نذیر کے تعلق سے واقف تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ مقتولہ کی شادی ہو گئی تو نذیر اسے پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ یہ عورت جب میرے سامنے آئی تو اس کی ساری چالاکی ختم ہو چکی تھی، پولیس کے جال میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے بات کی تو رونے لگی۔ اسے اپنے خاوند کا ڈر تھا۔ میں نے اسے تسلی تو دی کہ اس کے خاوند کو اس کی کرتوت کا پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس عورت کو عدالت میں گواہی دینا تھی۔ اس نے صاف صاف ہی بیان دے دیا۔
بی بی آپ کو بتا چکی ہے کہ ان کا سلسلہ کس طرح چلتا تھا۔ میری دلچسپی گزشتہ رات کی واردات کے ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے مقتولہ نے نذیر کو اس عورت کی معرفت دھتکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن آخری بار نذیر نے ایسی منت سماجت کی تھی کہ مقتولہ نے اسے بلا لیا۔ پیغام جو نذیر نے بھیجا وہ یہ تھا کہ تم نے اپنے بھائی سے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے اور تمہارا بھائی ایک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تم اپنے بھائی سے ملنے آؤ یا مجھے اپنے ہاں بلاؤ، تمہارے بھائی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ مقتولہ نے غصے سے جواب دیا کہ اسے کہہ دینا کہ جس طرح پہلے آیا کرتے تھے اسی طرح آ جانا۔ یہ پیغام دے کر مقتولہ نے کہا تھا کہ میں اسے ایسی رقم دوں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس عورت کو میں نے ایک طرف کر دیا۔ امین اور نذیر کو میں نے بلوایا تھا، وہ آئے بیٹھے تھے۔ میں نے دونوں کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل نذیر ہے۔ وہ رات کو آیا اور اپنا وہی مطالبہ کیا۔ مقتولہ نے اسے دھتکارا اور اس نے مقتولہ کو قتل کر دیا۔ میں پہلے نذیر کو ساتھ لیے اس کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر رک کر اسے کہا، مجھے وہ کپڑے نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ وہ بھی استاد تھا، بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ نذیر، میں نے تحمل سے کہا، مجھے وہ کپڑے اپنے ہاتھوں سے نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہارے گھر کا سارا سامان گلی میں پھینک کر تلاشی لوں گا اور تمہارے خاندان کی ہر ایک عورت، ہر ایک بچے اور بوڑھے کو تھانے میں لے جاؤں گا۔ تم پھر بھی زبان نہیں کھولو گے تو تم جانتے ہو کہ میں زبان کس طرح کھلوایا کرتا ہوں۔ تم نے تھانے میں ترخان کی بیوی کو نہیں دیکھا، تم نے تھانے میں مقتولہ کی نوکرانی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے بیان لینے کے بعد تمہیں ہتھکڑی لگائی ہے۔ پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ نذیر کے گھر 2 لالٹینیں تھیں۔ وہ ہتھکڑیوں میں تھا۔ امین گلی میں ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا۔ نذیر نے ایک سوٹ کیس سے قمیض اور شلوار نکالی جو دھل چکی تھی، لیکن خون کے دھبے پھر بھی معلوم کیے جا سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے شلوار قمیض لاہور بھیجنی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیر نے بتایا کہ یہ کپڑے اس کی ماں نے دھوئے تھے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو وہ چونکہ ماں تھی اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ نذیر نے اسے کہا کہ بتا دو، کوئی خطرہ نہیں۔ مختصر یہ کہ ان کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ نذیر نے صبح ماں سے کہا کہ اس کا ایک دوست زخمی ہو گیا تھا، اسے سہارا دے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس کے خون کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ گئے۔ اب نذیر بھائی، میں نے کہا، مجھے وہ زیورات نکال دو جو تم نے مقتولہ کی لاش سے اتارے یا اس سے لیے تھے۔ اس نے وہ بھی نکال دیے۔ یہ ابھی سنار کے پاس نہیں گئے تھے۔ میرے ساتھ محلے کے 2 آدمی برآمدگی کے گواہوں کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ میں نے باقی گھر کی تلاشی لی۔ اس واردات سے تعلق رکھنے والی کوئی اور چیز نہ ملی۔ ہم باہر آ گئے، مشیر نامہ لکھا، گواہوں کے دستخط کروائے۔ نذیر نے بھی دستخط کر دیے۔ میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ امین میرے قریب آیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اسے ہتھکڑی کیوں لگا لی ہے۔ او بغیرت کے بچے، میں نے اسے اس کے کان میں کہا، یہ تمہاری بغیرتی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو رقم بٹورنے کے لیے استعمال کیا اور اسے اللہ بخش کی بیوی بنا دیا، لیکن تمہاری بہن کا ایک خاوند اور بھی تھا، وہ تمہارا دوست نذیر تھا۔ یہ شادی سے پہلے بھی تمہاری بہن کا خاوند تھا۔ شادی کے بعد راتوں کو اس کے گھر جاتا اور اس سے رقم لے آتا تھا۔ کل رات اس نے تمہاری بہن کو قتل بھی کیا اور اس کے زیورات بھی اتار لایا۔ میں نے زیورات تو برآمد کر لیے ہیں۔ کیا تم کو ان باتوں کا پہلے علم تھا؟ میں کہتا ہوں تمہیں علم تھا، تم اپنی بہن کی دلالی کرتے تھے۔ اس کی ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ نذیر 4-5 قدم دور کھڑا تھا۔ اچانک امین نے جھٹکا دے کر ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل سے چھڑا لی۔ یہ لمبی ہوتی ہے۔ امین میں اتنی عقل تھی کہ اس نے زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، جس سے زنجیر چھوٹی ہو گئی۔ اس نے زنجیر گھمائی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا، اس نے زنجیر آگے بڑھ کر نذیر کے منہ پر ماری۔ نذیر بھی ہتھکڑیوں میں تھا۔ وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا کہ امین نے زنجیر گھما کر اس کے سر پر ضرب لگائی۔ ہتھکڑی کی زنجیر خاصی موٹی ہوتی ہے۔ نذیر چکرا کر گرنے لگا۔ امین کو پکڑنے کو دوڑے، لیکن اس نے نذیر کے ننگے سر پر ایک اور ضرب لگائی۔ نذیر گر پڑا۔ امین اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کا گلا دبا لیا۔
اسے پکڑ لیا گیا۔ اس نے اٹھتے اٹھتے نذیر کے منہ پر ٹھڈ مارے، وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نذیر کا سر اور چہرہ لہو لہان ہو گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ امین نے مجھے بڑے آرام سے کہا، مجھے پھانسی دے دو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میرا بیان لکھو۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا، میں پھانسی کو قبول کر چکا ہوں، مگر یہ ابھی زندہ ہے، اسے میں جان سے مار لوں، مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نذیر کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ میں امین کو ساتھ لیے اس کے گھر کی تلاشی کے لیے گیا، وہاں کوئی خاص چیز نہ ملی۔ امین بیان دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نذیر کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کا ساتھی اور جگری یار بنا رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہی جگری یار اس کی بہن کا آشنا بنا ہوا تھا اور اس کی بہن سے رقم بٹور رہا تھا۔ یہ جرم کے اندر جرم ہو رہا تھا۔ امین نے تھانے میں جا کر بیان دے دیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے اللہ بخش کو بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی بہن سے پیسے لیتا رہا۔ چند مہینوں سے اس کی بہن نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کے گھر نہ آیا کرے اور بھول جائے کہ اس کی کوئی بہن تھی۔ اس کا امین کو زیادہ افسوس نہ ہوا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ اسے یہ خوشی ہوئی کہ اس کی بہن اپنے گھر میں اور اپنے خاوند کے دل میں آباد ہو گئی۔ تیسرے چوتھے دن نذیر بیان دینے کے قابل ہوا۔ اس نے امین کی اور اپنی مجرمانہ حرکتیں سنائیں۔ وہ ایسے جرم کرتے تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے، ہر جگہ دلال بن جاتے، بلیک میلنگ کرتے، جھوٹی گواہیاں دیتے یا جھوٹے گواہ مہیا کرتے، عیاش دولت مندوں کو عیاشی کا سامان سپلائی کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے اور کھلاتے تھے۔ نذیر نے بتایا کہ امین کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ درے پردہ سلسلہ بھی چلا رکھا ہے۔ اس نے اس کی تفصیل بیان کی۔ آخر میں اس نے اسی طرح مقتولہ سے ملاقات کا موقع پیدا کیا جس طرح بی بی اور ترخان کی بیوی بتا چکی ہیں۔ نذیر اللہ بخش کے گھر گیا، باہر کے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے کھلا تھا، وقت مقرر تھا، مقتولہ آ چکی تھی۔ نذیر کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور کہا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے، ورنہ وہ امین کو اور اپنے خاوند کو بتا کر اسے موقع پر گرفتار کروا دے گی۔ نذیر اناڑی نہیں تھا، اس نے مقتولہ کو دھمکیاں دیں، ان میں جھگڑا ہوا۔ نذیر نے ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کے ساتھ کپڑے دھونے والا ڈنڈا پڑا دیکھا، اس نے وہ اٹھا لیا۔ مقتولہ نے اسے چیلنج کیا کہ وہ بھاگے گی نہیں، ہمت ہے تو میرے قریب آؤ۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ نذیر اس پر ہاتھ اٹھائے گا، مگر نذیر نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا، وہ چکرا کر گر پڑی تو نذیر نے اسے بے آبرو کیا اور اس کے زیورات اتار لیے۔ اس وقت وہ ہوش میں آ گئی اور اس نے چیخیں ماری۔ نذیر نے اس کے سر پر 4-5 انتہائی زور سے ڈنڈے کی ضربیں لگائیں اور بھاگ گیا۔ وہ گھر گیا، کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد امین اس کے گھر آیا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اس کی بہن قتل ہو گئی ہے۔ نذیر نے اسے کہا کہ یہ اشرف کی کارستانی ہے، چونکہ دونوں بلیک میلر تھے اس لیے انہوں نے قتل کی اس واردات کو اللہ بخش سے مزید رقم بٹورنے کا ذریعہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ دونوں آئے، میں وہیں تھا، انہوں نے جو شور شرابہ کیا تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اللہ بخش سے ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ 50,000 روپیہ دے دو، ورنہ جھوٹے سچے گواہ لا کر وہ اس کے بیٹے کو قاتل ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پولیس اور قانون کی کارروائی کی روداد ہے، لیکن ہوا یوں کہ پھانسی امین کو ملی۔ یہ اس طرح ہوا کہ امین اور نذیر کو تھانے کی کارروائی وغیرہ مکمل ہونے کے بعد جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ جیل میں قیدی اکٹھے رہتے ہیں۔ امین کا قتل کی واردات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا، اس پر کچھ اور الزامات تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ اس نے نذیر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 4-5 دن گزرے تو اطلاع ملی کہ امین نے جیل میں نذیر کو قتل کر دیا ہے۔ جیل میں قتل کی سزا سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں صفائی کا کوئی گواہ نہیں مل سکتا۔ امین کا مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔